ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 42۔ وہ میں چاہ رہی تھی میں 2 دن کے لیے سفید حویلی ہو آؤں۔ پریشا نے کافی کا مگ زاویار کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آرام سے جاؤ، آخر تمہارے بھائی کی شادی ہے، زاویار نے مصروف سے انداز میں کہا۔ سچی؟ زاویار کے اجازت دیتے ہی پریشا ایک دم کھل کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سنو، میرے کالے رنگ کی فائل پڑی ہوگی اس کیبنٹ میں، وہ پکڑا دینا، زاویار نے لیپ ٹاپ میں کھوئے کھوئے کہا۔ زاویار کی جانب سے ملنے والی یہ بے رخی پریشا کو اکثر ہی اداس کر دیتی تھی۔ بے شک وہ خوش تھی، لیکن وہ دل کے کسی کونے میں چاہتی تھی کہ زاویار اسے روکے، اسے خود سے دور جانے پر ناراض ہوئے، جیسے عام شوہر کرتے ہیں۔ لیکن زاویار نے ایسا کچھ بھی نہ کہا، بلکہ ایسا ظاہر کیا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اس احساس نے اس شوخ لڑکی کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ ابھی جاؤ گی یا کل صبح؟ زاویار نے کافی کے مگ سے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ابھی چلی جاؤں؟ پریشا نے تب کر کہا۔ مرضی ہے تمہاری۔ زاویار نے ابھی بھی اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر ہی مرکوز رکھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اور لڑکیوں کی طرح چاہتی تھی کہ اس کی دوری اس کے شوہر کو اداس کرے، لیکن یہ سب ان کے رشتے میں آخر تھا ہی کب جو آج ہوتا۔ صبح جاؤں گی، پریشا دل برداشتہ ہوتی یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجال ہے جو کبھی عام انسانوں والی حرکت کرے یہ۔ ایک بار تو بندہ تھوڑا حقیقت پسندی کو چھوڑتا ہے۔ کیا یہ زبردستی کی شادی تھی ان کے لیے؟ کیا ان کے دل میں کبھی بھی میرے لیے جذبات نہیں اٹھیں گے؟ کیا یہ کبھی بھی مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے؟ پریشا دل ہی دل میں یہ سب سوچ سے اداس ہو رہی تھی۔ کیا اب تمہاری باری ہے؟ جنگل میں دور کھڑی وہ پریشا کو اداس دیکھ اس کے جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم ابھی بھی جلن محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس سب کے باوجود بھی پریشا کی جانب بڑھی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے، کیا چاہتی تھی اور کیا ملا؟ ایک ایسا شوہر جس سے مجھ میں ذرا دلچسپی نہیں، پریشا زیر لب کہہ رہی تھی۔ فراز کا سوچو، وہ کتنا اچھا ہے، کیا ہوا جو وہ تمہارا محرم نہیں؟ تمہیں بھی خوش ہونے کا حق ہے، شوہر نہ صحیح کوئی تو ہے نا جو تمہیں خوش رکھ سکتا ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والی ان کے ایمان کے دشمن پریشا کے پاس آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہی تھی۔ ہاں، فراز میرا کیسا خیال رکھتا تھا، میں نے اسے چھوڑ کر انہیں چنا۔ پریشا جذباتی ہو کر اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کبھی اس شخص سے تمہاری شادی نہ ہونے دیتی۔ اس نے پھر سے پریشا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ پریشا منفی باتیں سوچنے لگے۔ سوچو یہ سب پریشا، سوچو، اپنے شوہر کو حقیر جانو، پھر جب تم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گی، بس اسی وقت تم میرے قبضے میں آ جاؤ گی، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے باقی سب اپنا ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ بس ایک کمزور جسم اور وہ مسکراتے ہوئے پریشا کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ میں ہی کیوں اللہ پاک، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن میری زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کئی ہزار ہیں۔ مجھے ایک پرفیکٹ آدمی نہیں چاہیے، مجھے میری پرواہ کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا مرد چاہیے، جو میرے ساتھ خوش ہو، میری خوشی میں خوش ہو۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ چھت سے اترتے روحان اور عرشیہ پر اس کی نظر پڑی۔ وہ دونوں ہی ہنستے مسکراتے ایک ساتھ نیچے اتر رہے تھے۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کے اس کے دل میں اور زیادہ شکایات ابھرنے لگی۔ عرشیہ کے پاس آنے پر اس چڑیل کا جسم پھر سے جلنے لگا تھا۔ عرشیہ اور روحان کے پاس سے اٹھتی زیتون کے تیل کی خوشبو اس کو عاجز کرنے لگی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں سوچ رہی ہو پریشا، توبہ کرو۔ اپنی بہن کو خوش دیکھ کر تمہارے دل میں حسرت پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اتنا اچھا شوہر عطا کیا ہے۔ کیا اس نے کبھی تمہارا خیال کرنے میں کنجوسی کی ہے؟ اگر ابھی وہ منع کر دیتے تو تب بھی منہ ہی بناتی کہ بھائی کی شادی میں جانے نہیں دے رہے۔ ناشکری مت بنو، اللہ کو ناشکرے لوگ بالکل پسند نہیں۔ ایک تو وہ تمہیں جانے دے رہا ہے، تمہارا خیال کر رہا ہے، تمہارے جذبات کا خیال کر رہا ہے، اور تم، پریشا کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا، دوسرے مرد کو اپنے شوہر پر فوقیت دے رہی ہو؟ پاگل ہو گیا، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا ہے کیا تمہارے؟ پریشا کا دل اسے بہت ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور وضو کرنے چلی گئی۔ اس نے وضو کرتے ہی 2 نفل استغفار کے ادا کیے اور پھر اس کے بعد کئی دیر تک مصلی پر بیٹھ کر اسے سورۃ ناس پڑھ کر اپنے دل سے تمام منفی خیالات کو دور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زاویار کو دیکھتی رہی، کیونکہ اس کا دل اداس تھا۔ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زاویار سے دور جائے۔ وہ اس سے دور ہونے پر اداس تھی۔ شاید اس کے دل میں زاویار کے لیے محبت جاگ چکی تھی۔ شاید یہ محبت ہی تھی جو توجہ نہ ملنے پر اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ وسوسوں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار تھی، اب باری زاویار کی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت سے نوازتا۔
وہ اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے کہ نہیں؟ اسے بس اب اس پل کا انتظار تھا جبکہ زاویار پریشے کے جذبات سے بالکل بے خبر لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں ہی مگن تھا۔ جی بھائی، حریم نے فون کان پر لگاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ زنین ایئرپورٹ پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی کھا لیا، حریم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دوا؟ زنین نے پھر سے سوال کیا۔ جی کھلا دی۔ ٹھیک ہے وہ، آپ فکر نہ کریں۔ حریم کا چہرہ بالکل اداس ہو گیا تھا۔ پہلے فکر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی میں نے، اب وہ غلطی کسی صورت نہیں کروں گا۔ زنین کے چہرے پر یہ کہتے غصہ اتر آیا تھا۔ وہ لڑکا جو ہر بات پر مذاق کرتا تھا، ہر بات پر کھل کر مسکراتا تھا، آج ایسا لگتا تھا مسکرانا بھول ہی گیا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ وقت کا ستم اچھے اچھوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ سکون سے گھر آ جائے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی میں گئی تھی تو وہ سو چکی تھی۔ آپ بتائیں کب تک نکل رہے ہیں؟ ہاں بس ابھی نکلنے لگا ہوں، انشاءاللہ کل رات میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ صبح اس کو دوا دے دینا، اب شاید ہماری بات نہ ہو سکے، اس کا دھیان رکھنا۔ زنین نے حریم کو ہدایت دے کر فون رکھ دیا۔ یا اللہ ان دونوں کو ملا دیجئے پلیز، ان کی محبت کا اب اور امتحان مت لیجیے گا۔ حریم نے فون رکھتے ہی اللہ سے دعا کی۔ اگلا دن بھی مکمل طور پر افراتفری میں گزرا تھا۔ کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں۔ شادی میں دن بہت کم رہ گئے تھے اور دلہا دلہن دونوں ہی اپنے اپنے پیپرز میں لگے تھے۔ دلہا تو پھر کہیں کہیں نظر آ جاتا، لیکن دلہن مجال ہے جو ایک دفعہ بھی اس نے اپنا دھیان شادی کی جانب کیا ہو۔ کیا تیاری ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیسا جوڑا آیا، کیسی جولری آئی، کون سا فنکشن کس دن ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تھا تو بس اپنے رہ جانے والے دونوں پیپرز کا تھا۔ پریشا بھی صبح کے ناشتے کے بعد ہی سفید حویلی چلی گئی تھی۔ زاویار اس کے جانے سے پہلے ہی اپنے آفس چلا گیا تھا۔ حریم بھی زاویار کے ساتھ اپنی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ تھوڑا جلدی تھا لیکن وہ اورحان کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلو گی تو تمہیں اچھا لگے گا آنیہ، عرشیہ آنیہ کے بالکل سامنے بیٹھے کہہ رہی تھی۔ آنیہ ہمیشہ کی طرح بنا کچھ کہے عرشیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ ایسے نہیں چلتا میری بہن، اندھیرا اندھیرا ہی ہوتا ہے، اب چاہے وہ آنکھ سے دکھے نہ دکھے، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو اور خاص طور پر خود کو اس اندھیرے کے سپرد مت کرو۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اللہ ہم سے ایسا نہیں چاہتا۔ کب تک تم یوں ہی خود کو سب سے دور رکھو گی؟ کسی سے باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا تو نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن خود کے لیے کوئی مصروفیت تلاش کرو، اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دو۔ اگر یہ سب بھی نہیں تو کوئی فلاحی کام میں اپنا دل لگا لو۔ ہم زندہ ہوں اور دنیا سے دور ہوں یہ ناممکن ہے۔ عرشیہ اپنے مزاج کے مطابق آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی اور آنیہ بڑے تحمل سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ آنیہ نے اس بار بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ گیا تھا۔ یہ بڑے دنوں بعد ہوا تھا کہ اس کی آنکھ بھیگی تھی۔ یہ آپ ایک عجیب بات کر رہے ہیں۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بہن کو اس شخص نے مارا ہے بری طرح اور میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے قانون سکھا رہے ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے اور آپ کا کام ہے انصاف دلانا۔ روحان جو کہ کئی مہینوں سے کبھی ایک وکیل تو کبھی دوسرے وکیل کے پاس چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا، آخر میں چلا اٹھا۔ دیکھیں سر، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اسی شخص نے آپ کی بہن کو مارا ہے؟ آپ کی بہن گواہی دینے کو تیار نہیں، وہ شخص کہاں ہے اس کا بھی پتہ نہیں، اور اگر وہ امریکہ میں ہے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے ملک کے قانون کی پکڑ سے آزاد ہے۔ ہم کسی دوسرے ملک میں اس کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ایسا کیس نہیں لے سکتا۔ کالے سوٹ میں ملبوس آدمی کیس ہاتھ میں لینے سے انکار کر رہا تھا۔ تو آپ کا کہنا ہے اس شخص کو کبھی سزا نہیں ملے گی؟ روحان نے سخت انداز میں کہا۔ مل سکتی ہے اگر وہ پاکستان آ جائے تو، اور آپ کی بہن اس کے خلاف بیان دے دے تو، اس وکیل نے جواب دیا۔ وہ کیوں آئے گا پاکستان؟ روحان نے سوال کیا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ کیوں آئے گا، اسے بھی یہ سب پتہ ہوگا کہ وہ یہاں آیا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے یہ کیس بیکار ہے، صرف وقت کی بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ وکیل یہ کہہ کر اپنے کام میں لگ گیا جبکہ روحان کچھ دیر وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے آفس سے ناکام باہر چلا آیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کیجیے، میں اپنی بہن کے ساتھ ظلم کرنے والے ظالم کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیا بے بسی ہے کہ میرے ہاتھ اس تک پہنچنے سے ہی قاصر ہیں۔
میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آفس سے نکلتے دل ہی دل میں اپنے رب سے بات کرتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ٹوٹ گیا تھا، لیکن نا امید وہ ابھی بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا رب جو ہر چیز پر قادر ہے، جو بنجر زمین سے نئی زندگی کو نکال سکتا ہے، اس میں پھل پھول اگا سکتا ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ضرور اس کی مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ کوئی بھی مشکل اس کے توکل کو نہیں توڑ سکتی تھی، اور یہی توکل معجزوں کے ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی اللہ پر اس قدر بھروسہ کرے تو آخر کیسے اپنے بندے کو وہ اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ مشکل آتی ہے لیکن مومن کو اللہ کے قریب کر کے جاتی ہے، اور جس کے دل میں کجی ہو تو پھر وہ تاحیات اندھیرے جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس پر بھی مشکل آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ سے امید کا روشن چراغ اس کی ہر مشکل پر بھاری تھا۔ پریشے، زاویہ نے گھر میں گھستے ہی پریشے کو آواز دی۔ پریشے، چائے لے آنا کمرے میں۔ یہ کہتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں حریم چائے کا کپ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم کیوں لے آئی؟ زاویہ نے سوال کیا۔ بھائی، پریشے گئی ہوئی ہے نا، حریم نے کہا اور چائے کا کپ رکھ کر کمرے سے چلی گئی۔ حریم کے کہتے ہی زاویہ کو یاد آیا تو ہلکی سی سر کو جنبش دیتے چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینے لگا۔ چائے کا ایک سپ لیتے ہی اسے پھر سے پریشے یاد آئی، کیونکہ اتنے عرصے سے اسے پریشے کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب یہ ذائقہ اسے بہت الگ لگ رہا تھا۔ کچھ تھا ضرور، اسے پریشے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہے؟ اورحان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اندر آنا ہے اور کیا؟ سامنے کھڑی پریشے شرارت سے بولی۔ کیوں؟ تمہیں میرے کمرے سے کیا کام؟ اورحان کمرے سے بڑے احتیاط سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ ارے دیکھنا ہے، سیٹنگ کرنی ہے، تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہیں، ہٹو بھائی۔ پریشے اندر جانے کو بضد تھی۔ میں خود دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، تمہارے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اورحان کہاں کسی کو اپنے کمرے میں گھسنے دینے والا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے؟ ابھی 4 دن بعد حریم نے بھی اسی کمرے میں آنا ہے، تو کیا اسے بھی نہیں جانے دو گے؟ پریشے مصنوعی غصے سے بولی۔ 4 دن ہے نا اس کے آنے میں، جب آئے گی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال اس کمرے میں کوئی نہیں آ رہا، بس۔ یہ کہہ کر اورحان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یا اللہ، کیسا آدمی ہے یہ، بیچاری حریم۔ پریشے کو حریم پر ترس آنے لگا تھا۔ ارے یہ بھی آ گئے ہوں گے، پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں، چلو فون کرتی ہوں۔ خود کلامی کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور فون اٹھایا۔ لیکن 1 منٹ، میں ہی کیوں کروں انہیں کال؟ وہ بھی تو گھر آتے ہی کر سکتے تھے۔ آخر پہلی بار میں ان سے دور ہوئی تھی، یا انہیں میرے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا؟ پریشا نے یہ کہتے ہوئے فون واپس رکھ دیا۔ اب وہ پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ سنین نہیں آیا ابھی تک؟ کسی کی بات ہوئی ہے اس سے؟ ظفر شاہ کھانے کی میز پر بیٹھے زاویار اور روحان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ابھی نہیں آئے گا، وہ رات میں دیر سے آئے گا، زاویار نے جواب دیا۔ اسے کوئی لینے چلے جانا، اس کے اکیلے آنے سے ڈر ہی لگتا ہے، کوثر شاہ نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی حادثہ یا کوئی چیز ایک بار ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ پھر سے دوبارہ بھی ہوگی۔ دل میں وہم نہ کرو، وہ انشاءاللہ خیر خیریت سے گھر پہنچ جائے گا، جعفر شاہ نے جواب دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، زاویہ نے منہ میں نوالا رکھتے ہی کہا تو اسے زور سے پھندا لگنے لگا۔ روحان جو کہ اس کے برابر میں بیٹھا تھا، اس نے فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ پریشے، پانی؟ زاویہ نے روحان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھا نہیں تھا۔ اس نے جیسے تیسے اپنی اکھڑی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے ایک دم کہا۔ بھائی بھابھی تو نہیں ہے، اس بھائی کے ہاتھ سے پی لو، یا پھر بلا کر لانا پڑے گا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے زاویار کو چھیڑا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے بے دہانی میں پریشے کا نام لیا تھا، اور اس بار تو اس نے سب کے سامنے ہی کہا تھا، تو تھوڑا بہت وہ بھی شرمندہ ہونے لگا تھا۔ تم نے آنیہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے سکندر۔ سکندر کی ماما اس کے سامنے بیٹھی اس سے بات کر رہی تھی۔ ماما، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ اس سب میں نہ بولیں پلیز، سکندر نے بہت نارمل انداز میں کہا۔ پرسنل ہوتا تو تمہاری ذات تک محدود ہوتا، ایک بچی کا حال اتنا برا ہو گیا، تم نے بنا کوئی مشورہ کیے اسے طلاق دے دی، اور تمہارے اس اقدام کی وجہ سے میرا رشتہ اپنی بہن سے خراب ہو گیا، یہ پرسنل تو کہیں سے بھی نہیں ہوا۔ نورین شیخ غصے سے کہہ رہی تھی۔ آج تو آپ پاکستانی عورتوں کی طرح بات کر رہی ہیں، آپ کب سے اتنی حساس ہو گئی امی؟ ٹینشن نہ لیں، ایسا کچھ برا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، اب تک تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہوگی، آپ تو ایسے برا مان رہی ہیں جیسے کہ جان سے ہی مار دیا ہو۔ اور رہی طلاق کی بات، تو طلاق تو وہ بھی چاہتی تھی، ہمارا کوئی میچ ہی نہیں تھا۔
وہ کزن کی حد تک ٹھیک تھی لیکن لائف پارٹنر کبھی بھی نہیں۔ پھر بھی آپ کے لیے میں نے اتنا برداشت کر بھی لیا، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ پل بھی گزارنا ناممکن ہی تھا۔ توبہ! یہ کہہ کر سکندر نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ بہت ہی عجیب وضاحت دی ہے تم نے اپنی غلطی کی۔ تمہاری پرورش میں نے ایسی تو نہیں کی تھی۔ نورین شیخ کے چہرے پر افسوس تھا۔ امی، اب اس میں پرورش کہاں سے آ گئی؟ میں ایسا ہی ہوں ہمیشہ سے، اور آئندہ بھی ایسا ہی رہوں گا۔ لوگوں کو چاہیے مجھ سے رابطے قائم کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں، کیونکہ مجھ سے دور ہونا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہو کر تم سے لاپرواہ ہو کر کیا کر رہی ہوں۔ اگر میں پہلے تمہارا یہ رنگ دیکھ لیتی تو کبھی تمہاری کسی سے بھی شادی نہ کرواتی۔ آنیا تو دور کی بات ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم سے دور رہی، اور اس غلطی کی سزا اس معصوم بچی کو ملی ہے۔ نورین شیخ سکندر کے جاتے ہی شرمندہ ہوتے کہہ رہی تھی، لیکن اب ان کے ان الفاظ یہ شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ملال ہی ملال تھا جو کہ تاحیات رہ جانے والا تھا۔ پریچے لائٹ آف کر دو، زاویار نے واش روم سے نکلتے ہی بیڈ پر تقریباً لیٹتے ہوئے کہا، اور پھر ایک دم رک کر تھوڑی دیر اپنی حرکت پر مسکرایا۔ زاویار شاہ، تیسری بار ہے یہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زاویار ہم کلامی کرتا اٹھا اور لائٹ بند کر کے واپس آ کر لیٹ گیا۔ ایک بار کال ہی کر لیتے، لیکن انہیں میں یاد ہوں تو تب نہ۔ کیا آپ کو میں ایک بار بھی یاد نہیں آئی کہ آپ کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں؟ پریشے جو کہ اپنی کھڑکی میں کھڑی اپنے کمرے کی لائٹ آف ہوتی دیکھ رہی تھی، ایک دم اداس ہو کر بولی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، شاید اسے زاویار کی کال کا انتظار تھا۔ ادھر زاویار آنکھیں بند کر کے سونے لیٹ گیا تھا، لیکن پہلے جہاں کسی کا کمرے میں ہونا اسے عجیب لگتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں اسے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار ادھر ادھر کروٹیں لینے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا کہ نیند نہیں آ رہی تو کام ہی کر لے، لیکن کام کرنے میں بھی اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے پریچے کا چہرہ آ جاتا، اس کی حرکتیں آ جاتی، اس کا کوئی الٹا کام کرنا اور پھر بچوں جیسے شکل بنا کر کھڑے ہو جانا۔ زاویار کے چہرے پر یہ سب سوچتے ہوئے مسکراہٹ بکھر گئی۔ ادھر پریچے بھی سونے کی کوشش کر کے ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون ابھی بھی تھا، شاید وہ زاویار کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دم اس کا موبائل بجا تو اس نے خوش ہوتے ہوئے بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آگے خیال؟ پریشا نے فون کان سے لگاتے ہی کہا۔ تمہارا خیال میرے ذہن سے گیا ہی کب تھا؟ تم جب سے مجھے چھوڑ کر گئی ہو ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جو میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ مقابل سے فراز کی آواز نے پریشے کے ہوش اڑا دیے۔ پریشے نے بنا کچھ سوچے ایک دم کال کٹ کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ پریشا نے دل ہی دل میں کہا۔ ابھی اس نے مکمل ہوش سنبھالا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر نوک ہونے سے اس کا دھیان ایک دم دروازے کی جانب گیا۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتی وہ یہ کہتے ہوئے اٹھی۔ اس کا دل و دماغ بے حد خوف زدہ تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کو کھولتے وقت بھی اس کا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی فراز، اس کا فون اور ڈر سب کچھ ایک جھٹکے میں اس کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ کمرے کے باہر کوئی اور نہیں زاویار کھڑا تھا۔ ہلکے نیلے کرتے پر براؤن شال لپیٹے وہ اس وقت اسے دنیا کا سب سے حسین مرد لگا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی بے یقینی کے عالم میں بے حس و حرکت اسے دیکھتی رہی۔ شاید اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی تھی، یا شاید ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ تو تھا، لیکن اس لڑکی میں اس وقت آنکھ جھپکنے تک کی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی کیا؟ زاویہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پریشے کو دیکھتے ہی اسے اندر تک سکون ملا تھا، اور وہ سکون اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ ہاں ہاں آئیں، میں دراصل میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ آپ اس وقت اس طرح آ سکتے ہیں۔ پریشے کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ واقعی زاویار کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ کہو تو چلا جاتا ہوں، زاویہ نے کمرے میں اندر آتے ہوئے پریشے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ خود یہاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا۔ اب اس چیز کا اظہار کہاں آسان تھا، جذبات کو لفظوں سے سجانے کا ہنر اس بیچارے لڑکے کے پاس تھا ہی کہاں۔ لیکن بعض اوقات جذبات لفظوں کے محتاج ہو ہی جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دل میں پوشیدہ بات دل کا مرض بن جاتی ہے، اور رشتے تو شاید اظہار کے بنا چل بھی جائیں، لیکن شاید میاں بیوی کے رشتے میں جذبات کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔
چاہے جذبہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اظہار ضروری ہے، بلکہ اظہار بار بار ضروری ہے۔ محبت اظہار کے بنا پھیکی ہے، چاہے مقابل کا رد عمل جو بھی ہو، لیکن ایک بار تو اظہار محبت کا حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت ہر عیب سے پاک ہو۔ اب زاویار کو یہ سب کون سمجھاتا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پریشا نے ایک دم پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کمرہ بہت اچھا ہے تمہارا، زاویہ نے پریشے کے پھیلے ہوئے بے ترتیب کمرے کو دیکھ کر کہا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ آنے والے ہیں، ورنہ پہلے سے صاف کر کے رکھتی۔ پریشے ایک دم آگے بڑھ کر اپنے پھیلے کپڑے سمیٹنے لگی۔ مجھے بھی کہاں پتا تھا کہ میں یہاں آنے والا ہوں، زاویہ نے آہستہ آہستہ چلتے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ یہاں کیوں؟ میرا مطلب ہے کوئی کام تھا، پریشا نے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونس کر زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ خوشی، ڈر، سب کچھ ہی اب تو اس لڑکی کے حواس سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی زاویار کو یہ سب پسند نہیں، اب تو بس اس کے سر پر اپنا کمرہ سوار ہو گیا تھا۔ جس سے بات کرنے کا انتظار اتنے عرصے سے کر رہی تھی، وہ روبرو آ گیا تو وہ کمرے کے چکر میں اس کو شاید صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہاں کام تھا، بہت ضروری، زاویار یہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہاں، بغیر کسی کام کے تو آپ یہاں آئیں گے بھی نہیں، پریشا نے صوفے کی گدیوں کو درست کرتے دل ہی دل میں کہا۔ مجھے میری عادت یہاں کھینچ لائی ہے، دراصل، زاویہ نے اپنے انگوٹھے کے ناخن سے اپنی بہموں کو کھجاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھا، شاید وہ دل و دماغ کے بیچ پھنسا ہوا تھا کہ دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ۔ کون سی عادت؟ پریشا یہ کہتی ایک دم مڑی تو زاویار کو بالکل اپنے پیچھے کھڑا دیکھ ایک دم چونکی۔ تمہاری عادت اور کس کی؟ زاویار کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے سخت بالکل نہیں تھی، آج تو اس کے دیکھنے اور بولنے کے انداز میں بے انتہا نرمی تھی۔ زاویار نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی سے پریشے کے گال پر رکھتے ہوئے کہا۔ زاویار کے اس عمل سے پریشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی، وہ آنکھیں پھاڑے بس زاویار کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ چلو ادھر آؤ، زاویار نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پریشے کی آنکھیں ابھی بھی حیرت سے کھلی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ زاویار نے اس کا ہاتھ پہلے نہیں تھاما تھا، لیکن آج کچھ عجیب تھا۔ اس کے کہے گئے الفاظ بار بار پریشے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں اتنی رات کو، وہ بھی سب سے چھپ کر، اور تم ادھر ادھر کاموں میں لگی ہو۔ زاویار نے اس کے ہاتھ پر اپنی نظریں مرکوز کر کیے کہا۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ بات پریشے کی آنکھوں میں دیکھ کر کرتا۔ آپ چھپ کر کیوں آئے؟ پریشا کہنے کچھ اور چاہتی تھی، لیکن وہ پریشا ہی کیا جو صحیح وقت پر صحیح بات کہہ دے۔ کیا بتاتا، مجھ سے اپنی بیوی کے بغیر چند گھنٹے بھی نہیں رہا گیا۔ میں جو اپنی ذات میں مکمل تھا، کسی کے دور ہونے سے بالکل ادھورا ہو گیا۔ کیا بتاتا مجھے اپنی بیوی کے بغیر نیند نہیں آ رہی، یا یہ بتاتا کہ مجھے تو اس کے ہاتھوں کی بنی چائے تک یاد آ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے لوگ ہنستے نہیں مجھ پر اگر میں انہیں کہتا کہ مجھے اپنے کمرے سے اپنی بیوی کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ زاویار نے یہ سب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، شاید کچھ گھنٹوں کی جدائی نے اس کے دل میں محبت کی آگ کو ہوا دے دی تھی۔ یا اللہ، پریشا ایک دم شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ چائے نہیں پلاؤ گی کیا مجھے؟ زاویار نے پریشا کو شرماتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس کا سخت سرد چہرہ آج بالکل بدلا ہوا تھا، آج اس چہرے پر مسکراہٹ تھی، محبت تھی، نرمی تھی، جذبات تھے۔ جی لاتی ہوں، پریشا ایک دم ہی یہ کہہ کر اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، شرمانے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال مکمل گلابی ہو گئے تھے۔ میں بھی چلتا ہوں، زاویار اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ نہیں، آپ یہیں رہیں، کوئی دیکھ لے گا، میں فوراً لاتی ہوں۔ پریشا نے ہاتھ بڑھا کر منع کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ زاویار کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ ان کی شادی کو کئی ماہ گزر گئے تھے، لیکن آج جو جذبات وہ دونوں محسوس کر رہے تھے وہ بالکل نئے تھے۔ شاید پہلے کبھی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا، تبھی قریب رہنے پر بھی کوئی احساس جنم نہیں لیتا تھا۔ ٹھیک، زاویار نے پریشا کی حالت پر ترس کھاتے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ پریشا اسے ضرورت سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پریشا کے کمرے سے جاتے ہی زاویار بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں؟ پریشا چائے بناتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ کون سی دعائیں؟ پیچھے سے آتے اورحان نے پریشا کی بات سنتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، پریشا ایک دم گھبرا گئی۔ آہا، میرے لیے بھی بنا رہی ہو، کیا بات ہے، مجھے لگا تھا تم مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چائے کے بعد بھی تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ اورحان پورے موڈ میں تھا۔
مجھے اب آنا بھی نہیں ہے تمہارے کمرے میں، اب خود دیکھ لینا۔ دیکھنا گھستے ہی بھاگ جائے گی حریم، اتنا گندا کمرہ دیکھ کر۔ پریشا نے چڑھ کر کہا، میں بھاگنے دوں گا تب نہ۔ اورحان نے زیر لب کہا، کیا کہا؟ پریشا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، جلدی چائے بناؤ۔ چائے بنانے ہی آیا تھا، اورحان نے کچن کے سلیب پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خود بنا لو اپنی چائے، میں تمہارے لیے نہیں بنا رہی۔ پریشا نے اپنے انداز میں ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، تو تم دو کپ پیو گی کیا؟ اورحان نے کچن کے سلیب پر رکھے 2 کپ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پیوں گی، ایک پہلے ایک بعد میں، تمہیں کیا ہے؟ اتنے دن بعد گھر آئی ہوں، 2 کپ چائے بھی نہیں پی سکتی کیا؟ پریشا نے منہ بنا کر کہا اور چائے کپ میں ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم پریشے، بڑے بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں۔ زاویہ بھائی کو کہتا ہوں تمہیں ذرا ٹھیک کریں۔ اورحان پیچھے سے بولا، ابھی تو تمہارے زاویہ بھائی ٹھیک ہوئے ہیں، وہ کیا مجھے ٹھیک کریں گے؟ پریشا نے سیڑھیاں چڑھتے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، بس چائے پینے آئے تھے؟ زاویہ کو چائے کا کپ رکھتے ہی اٹھ کر جاتے دیکھ پریشا نے پوچھا، نہیں تم سے ملنے آیا تھا، اب مل لیا تو جا رہا ہوں۔ زاویہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھ سے ملنے آتے تو رکتے تھوڑی دیر، اور یوں صرف چائے پیتے ہی نہیں جاتے۔ لگتا تو ایسے ہے کہ آپ کو یہاں میرے ہاتھ کی چائے کی طلب لائی تھی۔ پریشا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ زاویہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ پریشا ایک دم کھسیانی ہو کر بولی، میری بات سنو پریشا، مجھ سے ڈرا نہیں کرو، جو بھی بات ہو میرے سامنے کہا کرو، اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میری زندگی میں آج تک میں نے کسی کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں کیا جیسا میں نے آج تمہارے لیے محسوس کیا ہے۔ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، مجھ سے جڑی ہو، جس سے میں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی خود کو میرے قریب سمجھو، مجھے اپنا سمجھو، کہو گی تو اچھا لگے گا۔ زاویہ کی آنکھیں پریشا کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پریشا اس کی نظریں خود پر اس طرح محسوس کرتے ایک پل کے لیے جھیم سی گئی۔ آپ مجھے جج کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پریشا نے اپنی نظریں اس کی نظروں سے آزاد کرتے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہیں لگتا ہے؟ تم میرا آدھا ایمان ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، میری بیوی ہو، میں تمہیں کیسے جج کر سکتا ہوں؟ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، اور تمہاری خوشی میں میری خوشی۔ زاویہ نے پریشا کے عین سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پریشا کے شفاف چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہے ہیں؟ پریشا کی آنکھ سے یہ کہتے ہوئے ایک آنسو گر کر زاویہ کے ہاتھ پر آ گرا۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ زاویہ ایک دم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، مجھے لگتا تھا میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی غلط تھی میں، کس قدر بدگمان تھی آپ کو لے کر۔ پریشا اب بچوں کی طرح روتے ہوئے ہچکیاں لیتے بول رہی تھی، توبہ ہے، کہاں سے آتے ہیں تمہارے دماغ میں ایسے خیالات؟ پریشا کی بات سن کر زاویہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ پریشا نے اپنی آنسو سے بھری آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا، بس یوں ہی۔ زاویہ نے پریشا کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ بہت ہی حسین اور دلکش تھا، اس قدر کہ وہ شاید پوری رات اسے یوں ہی دیکھتا رہتا۔ کئی راتیں گزر جاتی پر وہ اپنی نظر ایک پل نہ ہٹاتا۔ تو پھر آج کے بعد شادی کی تیاریوں میں لگ جاؤ گی، ہے نا؟ حریم اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھی اپنا دہرا رہی تھی کہ ایک لڑکی نے پوچھا، ہاں بس آج سے ہی دیکھوں گی تیاریاں، کل مایوں ہے شاید، تو بس سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ حریم نے مصروف سے انداز میں بنا دلچسپی دکھائے جواب دیا، اس سے زیادہ تو تم اپنے بھائی کی شادی پر ایکسائٹیڈ تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے زبردستی کی شادی ہو رہی ہو تمہاری۔ حریم کی دوست نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں دراصل ابھی ساری توجہ پیپرز کو دینا چاہتی ہوں، ایک بار پیپرز ختم ہو جائے پھر مکمل دھیان شادی پر رکھوں گی۔ حریم نے ایک نظر اپنی دوست کی جانب دیکھا اور پھر سے پڑھنے میں لگ گئی۔ اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے تمہیں، اور تمہیں پیپرز کی پڑی ہے؟ میری اگر اس سے شادی ہو رہی ہوتی نا تو بس میں تو سارا سارا دن اسی کے خواب میں گزار دیتی۔ خوش نصیب ہو سارے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں جس پر مرتی ہیں وہ تمہیں مل رہا ہے۔ ضروری تو نہیں جو سب کو چاہیے ہو وہ مجھے بھی چاہیے ہو، حریم نے سرسری سا جواب دیا۔ اورحان جو کہ کلاس کے باہر کھڑا تھا حریم کا جواب سن کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں میری محبت کی قدر نہیں حریم، آسانی سے ملنے والی ہر چیز دنیا کے لیے بے مول ہی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی ایسی ہی ہوگی۔ مجھے لگا تھا تمہیں تھوڑا بہت میری محبت کا احساس ہوا ہے، لیکن نہیں۔ اورحان دل ہی دل میں حریم سے ہم کلامی کرتا اپنی کلاس میں چلا گیا۔
کیا مطلب تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی؟ حریم کی دوست نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس تمہاری بات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت جگہ میری مدد کی ہے، بس ابھی اور کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھو شاید وقت کے ساتھ محسوس ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے حریم کے چہرے پر شرم کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا یہ تو اچھا ہے، ورنہ میں تو سوچ لیا تھا ابھی جا کر بات کروں گی اس سے۔ حریم کی دوست نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کس سے؟ اورحان سے؟ حریم نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے چھیڑ رہی ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی اورحان سے کچھ بھی کہنے کی کسی میں کوئی ہمت نہیں تھی۔ اور نہیں تو کیا، ڈرتی تھوڑی ہوں میں اس سے۔ حریم کی دوست نے اپنا رجسٹر کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ان سے کوئی کہاں ڈرتا ہے، خوش مزاجی کی اعلیٰ مثال جو ٹھہرے وہ۔ حریم بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس بات سے انجان کے کوئی ادھوری بات سن کر خود کو اذیت میں ڈال بیٹھا ہے۔ پیپر ختم ہو گیا تھا، سبھی تقریباً کلاس سے نکل رہے تھے۔ حریم بھی مصروف سی کلاس سے باہر نکلی۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ابھی وہ کوریڈور سے باہر کی جانب رواں تھی کہ اس کی نظر غصے میں سامنے کی کلاس سے نکلتے اورحان پر پڑی۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ اٹھائے ڈپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ خیر، آج کس کی شامت آ گئی؟ حریم نے اورحان کو دیکھ کر زیر لب کہا۔ تو تمہاری شادی ہے پرسوں، میرا مطلب رخصتی۔ شفق کی آواز سن کر حریم ایک دم پیچھے ہٹی۔ جی، حریم نے بس اتنا جواب دیا۔ بلاؤ گی نہیں؟ اورحان تو کہہ رہا تھا میری طرف سے آؤ، آخر میری کلاس فیلو ہو، لیکن میں نے کہا ہم تو بھائی لڑکی والے ہیں، سالی بن کر آئے۔ اب اس کی جانب سے آ کر تمہیں بھابھی تو کہہ نہیں سکتی نا، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سن کر حریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دراصل شادی کے فنکشنز گھر ہی گھر میں ہیں، صرف عزیز و اقارب کو ہی بلایا ہے، اس لیے یہاں کسی کو نہیں بلایا۔ حریم نے اس کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اوہو، تمہاری شادی پر آ کر تمہارا شوہر چھین تھوڑی لوں گی میں، جو اتنا ڈر رہی ہو لڑکی تھی۔ شفق بہت ہی دوستانہ انداز میں خود کو خود ہی انوائٹ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیے گا، حریم یہ کہہ کر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ شفق کے انداز سے اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو غصے میں نکلے تھے۔ باہر نکلتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی حریم کی نظریں اورحان کو ڈھونڈنے لگی۔ خیریت، مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ اورحان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں آسمان کی جانب اڑاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو حریم اس کی آواز سن کر ایک دم چونک کر مڑی، پھر اس کی نظر جیسے ہی سگریٹ پر گئی تو ایک دم اس کے چہرے پر ناگواری امڑ آئی۔ کیا ہوا؟ سگریٹ اچھی نہیں لگتی کیا تمہیں؟ اورحان نے یہ کہتے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ حریم اس کی آنکھوں میں آئے غصے کو دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ بلکہ میں تو تمہیں کسی بھی انداز میں اچھا نہیں لگتا، اس میں سگریٹ کی کیا غلطی؟ میں کچھ بھی کروں گا تمہیں برا ہی لگوں گا۔ یہ کہتے اورحان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ درد نے لے لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے سیدھا جا کر اپنی بائک پر بیٹھ گیا۔ حریم سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ اورحان کے غصے کی وجہ آخر کیا ہے۔ کچھ تھا ضرور، اسے اورحان کی فکر ہو رہی تھی۔ کوئی آئے گا تمہیں لینے؟ اورحان نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ حریم نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ اورحان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا ہیلمٹ واپس بائک پر رکھ کر بائک سے اترا اور حریم کے سامنے رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ حریم نے ابھی بھی کچھ بھی نہیں کہا، بس اسے دیکھتی رہی۔ پریشے کمرہ سیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے، کیا کہتی ہو، اسے کمرے میں آنے دوں؟ اورحان نے دوسری بات شروع کی۔ آپ کا کمرہ ہے، جو چاہے کریں، حریم نے جواب دیا۔ لیکن رہتی تو تم ہو وہاں، تو تم سے پوچھے بنا کیسے؟ اورحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس بات پر آپ کو غصہ آ رہا تھا؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو حریم، تم مجھے پسند کرو نہیں کرو، مجھ سے محبت کرو یا نفرت، یہ ہم دونوں کے بیچ رہنا چاہیے۔ میں نے کبھی بھی تم سے زبردستی نہیں کی، نہ تمہیں کبھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ شادی ہماری باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ اس میں میں تم سے زیادہ خوش ہوں، لیکن اگر تم سب کے سامنے مجھے حقیر پیش کرو گی تو میری بھی عزت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اورحان نے سنجیدگی سے حریم سے کہا۔ آپ نے میری کوئی بات سنی ہے؟ حریم نے کڑی سے کڑی جوڑی۔ ہاں، اور مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم لاکھ دفعہ مجھے جو چاہو کہو، بس دنیا کے سامنے میری محبت کا بھرم رکھو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ 3 دن بعد بہت کچھ بدلے گا، میں نہیں چاہتا لوگ مجھ پر میری محبت پر ہنسے۔ اورحان سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں دھیان رکھوں گی، حریم نے آہستہ سے کہا۔
تو پریشے سے کروا لوں کمرہ صاف؟ اورحان نے پھر سے بات کا رخ کمرے کی جانب موڑا۔ وہ کمرے میں گئی تو سب دیکھ لے گی نا، حریم نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے دو دوست آپس میں کسی راز کے افشا ہو جانے پر فکر مند ہوتے ہوئے کر رہے ہوں۔ لازمی سی بات ہے، اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی حریم اس کی بات کا کوئی جواب دیتی کہ زنین کو گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہاں، کب آئے؟ اورحان نے بھی زنین کو دیکھ لیا تھا تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا حریم سے پہلے زنین کے پاس پہنچ کر بولا۔ بس رات کو، زنین نے جواب دیا۔ کام ہوا؟ اورحان نے پوچھا۔ تقریباً، زنین نے ایک لفظ ادا کر کے جواب دیا۔ حریم جو کہ ان دونوں کی بات سن رہی تھی، جب کچھ بھی سمجھ نہ پائے تو گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ جن کی جان اسی طوطے میں ہے، کوشش کرتے رہنا۔ اورحان یہ کہہ کر اپنی بائک کی جانب چلا گیا جبکہ زنین گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا بول رہے تھے آپ لوگ؟ کون سا کام؟ حریم نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور تم کیا اورحان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ 3 دن میں شادی ہے اور تم؟ زنین نے حریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ آپ تو ایسے نہیں تھے۔ وہ بس میں اکیلے بیٹھی تھی تو میرے ساتھ رک گئے کہ جب تک کوئی آتا نہیں ہے تب تک میں رک جاتا ہوں، باقی ایسا کچھ نہیں۔ حریم نے صفائی پیش کی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، زنین نے زیر لب کہا۔ ایک بار آنیہ سے بات کریں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کی حالت میں کوئی بہتری آئے، حریم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، زنین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بار بات کر لو۔ رشی کے موبائل پر یہ میسج کئی بار ایک انجان نمبر سے موصول ہو رہے تھے۔ قریب 100 میسج آ چکے تھے اور مزید میسج آ رہے تھے۔ پریشا نے اس نمبر کو بھی بلاک کر دیا۔ یہ 10واں نمبر تھا جو پریشا نے بلاک لسٹ میں ڈالا تھا۔ کب تک؟ آخر کب تک تم مجھ سے بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تو جواب دو گی۔ بس اس دن میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے مجھے تمہیں پا کر ہی ملیں گے۔ ابھی تو میں نے اپنے حکم کا اکا استعمال نہیں کیا، سوچا تھا اتنا نہیں گروں گا، لیکن اگر تم نہ مانی تو مجھے مجبوراً اسے بھی استعمال کرنا ہوگا۔ فراز موبائل سے سم نکال کر توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا بات ہے پریشے، پریشان لگ رہی ہو؟ تم مجھے کل بھی بجھی بجھی سی لگی تھی، آج بھی گمسم ہو۔ فرحان شاہ پریشے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں دادو، بس گھر کی یاد آ رہی ہے شاید، پریشے نے بہانہ بنایا۔ زاویہ تمہیں ٹھیک تو رکھتا ہے نا؟ فرحان شاہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے سختی اتر آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو دادو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پریشے کے کان میں زاویہ کے کہے گئے گزشتہ رات والے الفاظ گونجنے لگے۔ چلو تو پھر یہ اچھی بات ہے، بس میرا دل پتہ نہیں کیوں ہر وقت گھبراہٹ کا ہی شکار رہتا ہے، فرحان شاہ نے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ کرتے ضرور ہیں اس پر یقین، لیکن رکھتے نہیں ہیں، جعفر شاہ نے سفید حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحان شاہ نے جعفر شاہ کو دیکھ کر کہا۔ آپ سے ملنے آیا ہوں، کیونکہ اس طرح منہ چھپائے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ میں اب کوئی کمزور کڑی اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا، جعفر شاہ فرحان شاہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے۔ ہاں، تمہارے حساب سے بس تم ہی ایک مسلمان ہو پورے خاندان میں، باقی سب کافر، فرحان شاہ نے غصے سے کہا۔ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو وہموں سے نکال لیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ کے ڈرنے یا وہم کرنے سے کچھ بھی نہیں رک سکتا، جعفر شاہ نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ تو تمہیں اب میں پاگل بھی لگتا ہوں؟ بہت کچھ کھویا ہے میں نے، اس لیے میرا دل ڈرتا ہے۔ میرے دل میں یہ ڈر کبھی نہ آتا اگر تم اس دن جنگل نہ جاتے، ایک بار میری بات مان لیتے تو تمہارا کیا جاتا، میرا بیٹا بہو آج زندہ ہوتے، لیکن نہیں، تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ فرحان شاہ پھر سے ماضی کو لے کر آ گئے تھے۔ آپ کو اس بات کا یقین کیسے ہے کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو وہ دونوں زندہ ہوتے؟ اور اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ ان دونوں کی موت کے پیچھے وہی جنگل والی تھی؟ جعفر شاہ سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ بس مجھے پتا ہے، ہر بات کا ثبوت نہیں ہوتا، فرحان شاہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ آپ کا گمان ہے، آپ نے گمان لگا رکھا ہے، گمان لگانے سے اللہ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو یا روکا گیا ہو وہ حرام ہوتی ہے، اور حرام کام سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے
اس طرح وہ ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اگر ہمیں اس سے پیچھا چھڑانا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہوگا۔ یہ جنگ انسان اور جنات کی نہیں، یہ جنگ شیطان اور رحمان کی ہے کہ ہم کسے اپناتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں، چاہے غم ہو، خوشی ہو، سختی ہو، تنگی ہو، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اسے ناراض کیا تو پھر چاہے ہم لاکھ چھپ جائیں، لاکھ خود کو پردوں میں کر لیں، شیطان کے وار سے نہیں بچ پائیں گے۔ رہی بات موت کی، تو موت بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے تو موت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو زندگی دیتا ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو کوئی 100 برس زندہ رہتا ہے، لیکن مرنا تو سب کو ہے۔ اب کیا کسی کے چلے جانے سے ہم اللہ سے اپنا ایمان کم کر دیں؟ آپ کیوں اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں؟ جعفر شاہ اب فرحان شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فرحان شاہ نے اس بار جعفر شاہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاید جعفر شاہ کی باتیں ان کے دل کو لگ گئی تھی۔ کھویا میں نے بھی بہت کچھ ہے، اپنی پوری جوانی کھو دی، میرے بہت سے خواب تھے، سویا تو بہت کچھ کرنا تھا، لیکن جب جاگا تو سارا وقت نیند کی نظر ہو گیا۔ پل میں سب کچھ تیزی سے گزر گیا۔ کیا میں آپ کو شکوہ کرتا نظر آتا ہوں؟ میں نے اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی فرمائشیں پوری نہیں کی، اپنی بیٹی کے نخرے نہیں اٹھائے، اپنی بیوی کو دل بھر کر نہیں چاہا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے، آپ مجھ سے دور ہو گئے، مجھ سے تو میری پوری دنیا چھن گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب آسان ہے؟ میں دکھاتا نہیں تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ کیا مجھے ملال نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کسی دیوار سے سر پیٹوں، چیخوں، روؤں، چلاؤں۔ مجھے عائشہ یاد آتی ہے، اس کا انداز، اس کی باتیں، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میں اپنی بچی کو اپنی گود میں اٹھانا چاہتا، لیکن وہ خوشی مجھ سے چھین گئی۔ لاکھوں باتیں ہیں، لاکھوں دکھ، تو کیا میں بھی اپنی زندگی غموں کی نظر کر دوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں وہ کروں گا جو مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کہا ٹالا جا سکتا ہے، حکم نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے صبر کرنے کا کہا ہے اور میں وہی کروں گا، مرتے دم تک، کم سے کم کوشش ضرور کروں گا۔ جعفر شاہ کی کہی گئی ایک ایک بات فرحان شاہ بہت غور سے سن رہے تھے۔ ہاں دادا صاحب، اب عرشیہ کو دیکھیں، وہ کتنی بدل گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اب وہ نہیں ڈرتی، بلکہ وہ چڑیل اسے ڈرا ہی نہیں پاتی۔ بس اس نے خود کو اللہ کے قریب کر لیا، ڈرنا چھوڑ دیا، اور یہ سب تایا جان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اب وہاں لال حویلی میں کوئی نہیں ڈرتا۔ پریشے بھی جعفر شاہ کے حق میں آگے بڑھ کر بولی، اپنی ناراضگی ختم کر دیں چاچا جان، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ سے اور دور نہیں رہنا چاہتا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں نے سب کھو دیا، کیا آپ مجھے واپس نہیں مل سکتے؟ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ بھول گئے کہ یہ جعفر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا؟ مجھے آپ معاف کر دیں پلیز، یہ دوریاں ختم کر دیں۔ جعفر شاہ کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے تھے۔ تمہیں میں کب کا معاف کر چکا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل اتنا سخت ہے کہ تمہیں ہسپتال کے بستر پر نیم مردہ پڑے دیکھ کر بھی میرا دل پگھلا نہیں ہوگا؟ فرحان شاہ نے شکستہ لہجے میں کہا، تو پھر آپ مجھ سے اتنے اکھڑے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ کیوں آپ کا لہجہ ہر وقت سخت رہتا ہے؟ یہ سختی ختم کر دیں، اپنے لیے، میرے لیے نہ صحیح، اللہ کے لیے کر دیں۔ اللہ کو سخت رویے اور سخت دل پسند نہیں آتے۔ جعفر شاہ نے نرمی سے کہا، ہر وقت ایک ڈر کے ساتھ جینا کیسا ہوتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہارے گھر کے ماحول میں اور ہمارے گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ تم نے عرشیہ کی حالت نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے۔ میرے 2 پوتے میرے ساتھ رہتے ہی نہیں۔ فرحان شاہ نے اپنی ضعیف آنکھوں میں زمانے بھر کا غم پوشیدہ رکھتے ہوئے کہا، اب وہ بچی ہمارے گھر میں ہے، اب آپ اسے دیکھیں کیسے اس نے خود کو سنبھالا ہے۔ جعفر شاہ نے جواب دیا، دادو، تایا جان صحیح کہہ رہے ہیں، عرشیہ بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، ماشاءاللہ سے۔ پریشے نے بھی جعفر شاہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں کہا، میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ فرحان شاہ نے نیچے نظریں کرتے ہوئے کہا، بس اب آپ کی باری ہے، آپ اپنے دل سے اس کا ہر وہم اور ڈر کو نکال پھینکیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اگر پھر بھی کچھ برا ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، نہ کہ کسی اور کی وجہ سے۔ ویسے بھی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے، بس یہ تو ہم ہی ہیں جو خوشی میں خوش ہو کر بھول جاتے ہیں اور غم کو تاحیات یاد رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ ہلکا سا مسکرانے لگے۔ میں کوشش کروں گا، فرحان شاہ یہ کہہ کر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ مان گئے ہیں آپ کی بات، تبھی گئے ہیں، ورنہ آخری دم تک اپنی بات پر قائم رہتے۔ پریشا نے جعفر شاہ کو تسلی دلانا چاہی، میں جانتا ہوں، میرے چاچو ہیں، بچپن سے جانتا ہوں انہیں،
بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ دن بھی دکھایا۔ اللہ کرے اب کوئی میل ہمارے دلوں میں آ کر دوری نہ بنائے۔ جعفر شاہ فرحان شاہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، بابا آپ کب باہر آئیں گے؟ شفق تیوریاں چڑھائے بٹ کے سامنے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ آج، بٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ شفق کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ ہاں میری گڑیا، اور باہر آتے ہی سب سے پہلے اس لڑکے سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ بٹ نے بہت پیار سے اپنی بیٹی سے کہا۔ ہاں آپ جلدی آئیں، اس کی شادی ہے پرسوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ شفق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے میری گڑیا فکر کیوں کرتی ہو؟ شادی حال سے اٹھا کر لے جائیں گے، ہوگا تو وہ تمہارا ہی، تم بس خوش رہا کرو۔ بٹ کے چہرے پر کمینگی برقرار تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے بابا اس کو اٹھا لینا، اوپر سے آپ کا دشمن اور میرے دشمن کا بھائی ایک ہی ہے، اور اسے ہم کمتر نہ ہی سمجھے تو بہتر ہے۔ شفق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کون؟ بٹ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ارے وہ لڑکی جس سے اورحان کی شادی ہو رہی ہے، وہ زاویار کی بہن ہے۔ شفق نے اپنے تاثرات سرد کرتے ہوئے کہا۔ یہ اورحان وہی ہے جس کی بہن سے زاویار شاہ کی شادی ہوئی ہے؟ بٹ نے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا ہوئی ہوگی، آپ کو کیسے پتا؟ میں تو بس اورحان کو جانتی ہوں، یہ زاویار اور حریم تو بس میری خوشیوں کے آڑے آئے ہوئے ہیں۔ شفق کے چہرے سے بیزاری صاف ظاہر تھی۔ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی خبر رکھنی چاہیے بیٹا، اور تمہارا باپ دنیا سے غافل ہو سکتا ہے، اپنے دشمنوں سے نہیں۔ یہ لڑکا جو ہے اس کا نکاح زبردستی ہوا تھا نا؟ بٹ نے سوال کیا۔ ہاں پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے بھاگ کر نکاح ہوا ہے، کوئی کہتا ہے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا ہے، کوئی کہتا ہے اغوا سے پہلے نکاح ہو گیا تھا۔ اب اللہ جانے جو بھی ہوا، میرا تو دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ شفق کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ چلو تم فکر مت کرو، ان کو اپنی آخری خوشیاں منانے دو، کل تک میں باہر آ جاؤں گا، پھر تم دیکھنا۔ بٹ کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، کیا؟ یہ کہنا فی الحال ناممکن تھا، لیکن کچھ تھا جس نے اسے مطمئن کیا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات نے اسے ضرور پریشان کیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ بٹ ہی تھا جس نے اورحان اور حریم کا نکاح کروایا تھا، جس سے اس کی بیٹی بے خبر تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی مایوں کی رسم نہیں ہوگی، حریم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے، میں تو بس بتانے آئی ہوں۔ شام میں تیار رہنا، ہم آئیں گے اپٹن لے کر، اور اورحان بھائی کو بھی ساتھ لائیں گے۔ ویسے بھی مجھے بہت کام ہے، یہ نخرے تم شادی کے بعد اورحان بھائی کو دکھانا، اگر وہ اٹھائیں تو۔ پریشے نے حریم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ بات تو سنو پریشے، حریم نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن پریشے اپنا حکم نامہ سنا کر حویلی سے باہر چلی گئی۔ آ گئے تم، چلو اب۔ پریشے جیسے ہی لال حویلی سے باہر نکلی تو اورحان کو اپنی بائک پارک کرتا دیکھ اس سے گویا ہوئی۔ ہاں آ گیا، لیکن میری شرط یاد ہے نا، تم میری موجودگی میں کام کرو گی، اور سب سے اہم بات، چیزوں میں نہیں گھسو گی۔ اورحان نے گھر میں گھستے ہوئے اپنی پیچھے آتی پریشے کو تنبیہ کرتے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا، تمہاری فضولیات تمہیں ہی مبارک ہوں۔ پریشے بھی اپنے انداز میں بولتے ہوئے اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اورحان اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر ایک انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ یار کیا کوئی قومی خزانہ چھپا ہے تمہارے کمرے میں جو مجھے اس میں دلچسپی ہوگی؟ اگر حریم میری دوست جمع نند نہ ہوتی نا تو میں کبھی تمہارے کمرے میں قدم نہ رکھتی، گڑ گڑاتے بھی نہ تب بھی نہ آتی۔ عجب بے عزتی ہے، ایک تو کام بھی کروا رہے ہو، اوپر سے ذلت کی بھرمار الگ ہے۔ پریشے ناک چڑھاتے ہوئے اترا کر بولی۔ تم زیادہ بولو گی تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گا۔ اورحان نے چابی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کہیں میں اپنا ارادہ نہ بدل لوں؟ آئے بڑے، 2 دن میں بھاگ جائے گی حریم، اتنا اتراؤ گے تو۔ پریشے اورحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اتنا سامان؟ کمرے میں گھستے ہی پریشے کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اور اس سامان کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی؟ اورحان نے پردوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو صاف کیسے ہوگا؟ پریشے حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے بھی۔ اورحان حریم کی یادوں سے بھرے جار وغیرہ کو اٹھا کر الماری میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پریشے خالی بورڈ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ ہے کچھ کام کا، تم کر لو نا جو تمہیں کرنا ہے، سوال پر سوال مت کرو۔ اورحان یہ کہتے ہوئے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پریشے کے مزید سوالوں کو نظر انداز کرنے کے لیے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگ گیا۔ کیا کروں، کہاں سے شروع کروں؟
پریشا اپنا دوپٹہ کمر پر باندھتے ہوئے بولی اور پھر ڈریسنگ کو سیٹ کرنے لگی۔ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ڈریسنگ سیٹ کر کے پریشا اورحان کی پینٹنگ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اورحان ایک دم بولا، دھیان سارا یہی ہے تمہارا؟ پریشا اورحان کی آواز سے ایک دم چونک کر بولی، کام کرو اپنا۔ اورحان نے پھر سے اسے ٹالا، میں تو کام ہی کر رہی ہوں، تم ہی میری جان نکال لے جا رہے ہو۔ پریشا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ ایک مشکل امر تھا بنا کسی چیز کو دیکھے اور ہاتھ لگائے کام کرنے کا، لیکن اس نے بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اورحان کا کمرہ دیکھنے لائق بنا ہی دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی کھٹ پٹ بھی چلتی رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، بلکہ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اب جیسے جیسے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ایپیسوڈ جو ہے نا وہ مزے کی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو چلیں پھر آپ انجوائے کریں اور میں نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرتی ہوں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔